بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کی خدمت میں آیا کہ مولا آپ کا چاہنے والا ہے لیکن اس کا عمل اچھا نہیں۔ مولا کیا کہیں اس کو فاسق کہیں؟ کہا نہیں، اس کا عمل فاسق مگر وہ ذات کے طور پر پاک ہے وہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ہیرا کیچڑ میں گر جائے۔ کہا اس کا عمل اسے آلودہ کر دے گا لیکن اس کا عقیدہ اسے پاک کر سکتا ہے۔ اسی لیے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے عمل میں کوتاہی ہے فوراً انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر ولیوں کو بھیجا۔ آیت اللہ حائری عبد الکریم حائری جزدی جنہوں نے حوزہ علمیہ بنایا، انہوں نے مشہور تھا، بہرحال انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نجف میں نئے آئے تو چاہتا تھا کہ ہم بھی اولیاء خدا بنے، اللہ کے ولی بنے۔ وہ کہا میں نے بہت کوشش کی، میں نے پھر جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کہ 40 دن روزے رکھو، قرآن پڑھو اور حرم امام حسین میں جا کے رات کو 40 دن بیٹھ جاؤ، اور جب صبح دروازہ کھلے جو شخص اندر آئے گا وہی ولی ہے، اس سے پھر حاصل کرو۔ کہا میں نے پورا یہی کیا، روزے رکھے، قرآن پڑھا 40 دن۔ میں نے بڑی منت کر کے مجھے اندر بیٹھنے تو رات کو خدام کو صبح دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اندر آ رہا۔ میں نے بولا کہ یہ ولی ہوں گے، اور وہ آیا اور اس نے مطلب ایسی زیارت کی اور باہر نماز بھی نہیں اور چلا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ اچانک سے مجھے عجیب سا ہوا کہ میں یہ کیسی باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے توبہ کی اور پھر دوبارہ 40 دن عمل کیا، پھر میں اندر بیٹھا، پھر دعا تھا، پھر وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا شخص۔ کہا 3 دفعہ میں نے عمل کیا، تینوں دفعہ جب بھی دروازہ کھلا 40 دن بعد یہی بوڑھا شخص پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے۔ بس پھر میں پیچھے ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بات سنیں گے؟ کہا عبد الکریم مجھے نہیں جانتا، میرا نام لیا، عبد الکریم کیا چاہتے ہو ہم سے، کیا چاہتے ہو؟ کہا چھوڑیں آپ یہ، میں کیا چاہتا ہوں، میں اتنی زحمت کی، 3 دفعہ میں نے 40 دن کاٹے ہیں کہ میں کسی ولی کو پہچانوں اور آپ میرا ہاتھ پکڑے ہیں۔ کہا میرے شہر سے کربلا سے باہر لے گئے، حضرت حر کے مقام سے جہاں ان کا مقبرہ ہے اس سے آگے، اور ایک جگہ گھر دکھایا، کہا 2 دن بعد آ جانا۔ میں بڑا خوش کہتے ہیں، میں وہاں دوسرے دن میں نے کچھ پھل لیے، یہ لیے کہ اندر سے بڑا خوش کہ ایک ولی کے پاس جا رہا ہوں۔ جیسی قریب پہنچا دیکھا بہت رش ہے گھر کے دروازے کے باہر اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب میں گیا ان کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا 2 دن سے آئے تھے، یہی کہہ رہے تھے کہ پروردگار یہ عبد الکریم مجھ سے کیا چاہتا ہے، راز کھل جائے ولیوں کے، ولی دنیا میں نہیں رکتا۔ ہم نے کبھی زندگی میں کوشش کی کسی ولی کو ڈھونڈیں، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو ہمارے قلب کو پلٹ دے، ہماری لقاء اللہ کی چاہت ہے، اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، ہماری زندگی میں تلاش ہے، جستجو ہے، ہماری روح بے چین ہے کہ اسے اصل کی طرف جانا ہے۔ ہماری بھاگ دوڑ 24 گھنٹے میں کس چیز کی ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ آپ کا ذہن 24 گھنٹے کیا چاہتا ہے، کیا سوچ ہے۔ یہ تو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا نا، کہ آپ کو دوسرا تو نہیں بتائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں آپ کا قلب کہاں کھنچتا ہے، کدھر کھنچ رہا ہے، کیا خواہشات ہیں آپ کی۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ خدا انسان کہتا ہے میرے قبضے میں جن آ جائے، جن آ جائے، وہ آ گیا، کیا لے کر آئے آپ کے لیے؟ یہی اندر کا سٹرکچر ہے، یہی بتائے گا، جیسی ڈھلے گا ویسی چاہتیں باہر آئیں گی، ویسی چاہتیں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ خدا آپ کو بولے کہ 2-3 خواہشات تمہاری پوری ہو سکتی ہیں، تو کیا چاہتے ہیں؟ یہیں سے پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ میری قوم
میں اس वाज़ व नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, भला तुम समझते क्यों नहीं? और ए कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा, और देखो गुनाहगार बनकर रूगर्दानी न करो। वो बोले, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। यानी जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत न दो। मैं अल्लाह पर, जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है, भरोसा रखता हूं। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है वो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रस्ते पर है। अब अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे जरिए तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा, और तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरा परवरदिगार तो हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उन्हें अजाब शदीद से नजात दी। ये वही कौम आद है जिसने अल्लाह की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर सरकश मुतकब्बिर का कहा माना, और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, कौम आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो, कौम आद पर फिटकार है जो हूद की कौम थी।